بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لي 5 أسماء أنا محمد وأحمد وأنا الماحي الذي يمحو الله به الكفر وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي وأنا العاقب أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں تسلسل کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کے ساتھ جوڑ دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بابرکت زندگی کا فیض ہمیں نصیب فرما دیں، ہماری زندگیوں کو سنوار دیں، روحانیت والی زندگی بنا دیں، روحانیت سے بھرپور اعمال نصیب فرما دیں۔ آج ہماری اس درس سیرت کی نشست کا جو موضوع ہے وہ چند متفرق چیزیں ہیں، ابتدائی چیزیں ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عقیقہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک نام، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رضاعت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حضانت و کفالت۔ عقیقہ یہ ایک سنت عمل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کو کسی بچے کی پیدائش کے وقت جو اعمال دیے ہیں ان میں ایک اہم ترین عمل عقیقہ کرنا ہے۔ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ امت کو سکھلایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی عقیقہ کیا گیا، اور عرب معاشرے میں یہ پہلے سے چلا آ رہا تھا کہ جب کسی بچے کی پیدائش ہوتی تھی تو اس کے لیے جانور قربان کیا جاتا تھا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو مولود بچہ ہوتا ہے یہ معلق ہوتا ہے اپنے ذبیحہ کے ساتھ، یعنی اس کی تقدیر معلق ہوتی ہے ذبیحہ کے ساتھ، اور جب اس کا ذبیحہ ہو جاتا ہے تو اس کی جو بند گرہیں ہوتی ہیں تقدیر کی وہ کھل جاتی ہیں۔ حکم کے اعتبار سے تو یہ عمل مسنون مستحب ہے، لیکن اپنی افادیت کے اعتبار سے یہ پوری انسانی زندگی کو گھیرے ہوئے ہیں۔ عقیقے کے بہت زیادہ فوائد ہیں، روحانی فوائد بھی ہیں، ظاہری فوائد بھی ہیں، جسمانی فوائد بھی ہیں۔ اس لیے اہتمام کے ساتھ اس سنت پر عمل کرنا چاہیے، اور اب تک اگر کسی کا عقیقہ نہ بھی ہوا ہو تو اس میں بھی کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالی وسعت دے دیں تب عقیقہ کر لینا چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عقیقہ جناب عبد المطلب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کے 7ویں دن کیا تھا، اور ایک بڑی دعوت کا انتظام کیا تھا باقاعدہ، اور اس میں قریشی حضرات، عرب کے جتنے سرکردہ لوگ تھے سب کو جمع کیا تھا، سب کی دعوت کی تھی، اور دعوت کرنے کے بعد پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام رکھا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عقیقہ کس دن ہوا تھا؟ تو بعض روایات میں 7ویں دن کی صراحت ہے، جبکہ بعض روایات میں 7ویں دن کی صراحت نہیں ملتی، کہ مطلقاً یہ بات ملتی ہے کہ جناب عبد المطلب نے جمع کیا تھا، قربانی کی تھی اور دعوت کی تھی، اور اسی مجلس میں پھر آپ کا نام بھی رکھا تھا۔ اس عمل کی اہمیت اور فضیلت کے مد نظر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں جا کر خود عقیقہ کیا تھا اپنا۔ بعض روایات سے ثابت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعثت کے بعد، نبی بننے کے بعد اپنا عقیقہ کیا تھا ایک مرتبہ۔ تو گویا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 عقیقے ہو گئے۔ عقیقے کے وقت یہ عام معمول تھا کہ بچے کا نام رکھا جاتا تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام جو جناب عبد المطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد نے طے کیا وہ محمد تھا۔ جب انہوں نے بتایا کہ میرے اس پوتے کا نام، اس بیٹے کا نام محمد ہے، تو جتنے بھی لوگ وہاں پر موجود تھے عرب، وہ بڑے حیران ہوئے کہ اس طرح کا نام اس سے پہلے تو عربوں میں نہیں رکھا گیا تھا، آپ نے یہ نام کیسے منتخب کر لیا؟ تو انہوں نے کہا کہ میرا جو یہ بیٹا ہے اس کی آسمان پر بھی تعریف کی جائے گی اور اس کی زمین پر بھی تعریف کی جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالی آسمانوں میں اس کی تعریف کریں گے اور زمین پر اللہ تبارک و تعالی کی مخلوق تعریف کرے گی، اس لیے اس کا نام محمد رکھا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ محترمہ حضرت آمینہ، انہیں بھی خواب میں یہ بشارت دی گئی تھی
کہ یہ پوری انسانیت کے سردار ہیں، آخری نبی ہیں، ان کی ولادت کے بعد ان کا نام محمد رکھنا۔ جناب عبد المطلب نے بھی خواب دیکھا تھا، اور خواب میں یہ دیکھا تھا کہ ان کی پشت سے زنجیریں نکل رہی ہیں، ایک آسمان کی طرف ہے، ایک زمین کی طرف ہے، ایک مشرق کی طرف ہے، ایک مغرب کی طرف ہے، اور کچھ وقت کے بعد وہ زنجیریں درخت میں تبدیل ہو جاتی ہیں، اور اس درخت کی تمام شاخیں، تمام پتوں سے نور پھوٹ رہا ہے، اور مشرق و مغرب کے لوگ اس نور کے ساتھ چمٹے ہوئے ہیں، اور عرب کے بہت سے لوگ ان شاخوں کو پکڑے ہوئے ہیں، اور بہت سے لوگ ان کے کاٹنے کی فکر میں لگے ہوئے ہیں۔ تو اتنے میں ایک نوجوان آتا ہے خوبصورت، اور وہ آ کر کاٹنے والوں کو منع کرتا ہے، روکتا ہے۔ یہ انہوں نے خواب دیکھا تھا۔ پھر انہوں نے معبرین سے اس خواب کی تعبیر پوچھی، تو اس وقت انہوں نے کہا کہ آپ کی نسل سے ایک بچہ پیدا ہوگا کہ جس کی تعریف آسمان و زمین میں کی جائے گی، اور مشرق و مغرب والی اس کی اتباع کریں گے۔ تو اس خواب سے انہوں نے استنباط کیا کہ جب ہر جگہ اس کی تعریف کی جائے گی تو اس کا نام محمد ہونا چاہیے۔ محمد یہ ہم سے مشتق ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے تعریف، اور جو محمد مفعل کے وزن پر ہے، معظم مبجل کے وزن پر ہے، اس کے اندر یہ معنی پوشیدہ ہوتا ہے کہ اس میں تکرار ہے، مرتن بعد مرتن، ایک مرتبہ کے بعد دوسری مرتبہ، بار بار، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بار بار تعریف کی جائے گی۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام احمد رکھا گیا، اور احمد بھی ہم سے نکلا ہے۔ احمد اس میں تفضیل کا صیغہ ہے، اور یہ مفعول کے معنی میں بھی ہو سکتا ہے، فاعل کے معنی میں بھی ہو سکتا ہے۔ مفعول کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس کی سب سے زیادہ تعریف کی جائے گی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جہاں میں سب سے زیادہ تعریف کی گئی اور کی جاتی رہے گی۔ اور اگر فاعل کے معنی میں ہو، اس کا مطلب یہ ہے کہ سب سے زیادہ تعریف کرنے والے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی اللہ تبارک و تعالی کی سب سے زیادہ کما یلیق بشانی، جس طرح اللہ تبارک و تعالی کی شان ہے، عظمت ہے، ان کے لائق جو تعریف کریں گے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اور کل قیامت کے دن بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالی کی اس قدر تعریف کریں گے سجدے میں کہ اس کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالی اجازت دیں گے کہ اب حساب کتاب کا معاملہ شروع کیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد بتلایا، محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار وما محمد الا رسول وما محمد الا رسول قد خلت من قبل الرسل وما كان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کے اندر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد بتلایا، اور اسی طرح احمد بھی بتایا، اور گزشتہ کتابوں کے اندر، تورات کے اندر، انجیل میں، زبور میں، وہاں پر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام احمد بتلایا گیا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جس طرح ذات اقدس معجز ہے، ذات اقدس با کمال ہے، ذات اقدس کی طرح کوئی نہیں ہے، اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک بھی معجز ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ آدم علیہ السلام سے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے افراد ہیں، کسی کا نام محمد نہیں رکھا گیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے کسی کا ذہن اس طرف ڈالا ہی نہیں ہے، کسی کا نام بھی محمد نہیں تھا۔ آخری زمانے میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہونے والی تھی، اور یہودی اور عیسائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کیا کرتے تھے کہ ان کا نام محمد ہوگا، ان کا نام احمد ہوگا، تو اس زمانے میں ان سے سن کر کچھ لوگوں نے اپنے بیٹوں کے نام رکھ لیے تھے محمد، لیکن ان میں سے کسی نے بھی نبوت کا دعویٰ نہیں کیا۔ یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی فضیلت ہے کہ پہلے تو کسی کا نام رکھا ہی نہیں گیا، اور اگر کسی نے نام رکھا ہے اس امید پر کہ ممکن ہے کہ یہ نبی بن جائیں، لیکن انہوں نے نبی کا دعویٰ نہیں کیا، کیونکہ اگر اس سے پہلے محمد نام کا کوئی شخص نبوت کا دعویٰ کرتا تو بعد میں جو کمزور ایمان والے ہوتے تو ممکن ہے کہ ان کے دلوں کے اندر، ذہنوں کے اندر شکوک و شبہات پیدا ہو جاتے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے جس طرح آپ کی ذات اقدس کو محفوظ رکھا، اسی طرح آپ کے نام مبارک کو بھی محفوظ رکھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کئی نام ہیں، اور کسی انسان کے زیادہ نام ہونا اس کی عظمت، اس کی جلالت، اس کی فضیلت پر دلالت کرتا ہے۔ بعض صوفیاء نے تو 1000 تک نام گنوائے ہیں، بعض نے 500 بتلائے ہیں،
بعض نے ان کی تعداد 100 تک بتلائی ہے، 99 تک بتلائی ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض روایات کے اندر اپنے نام جو گنوائے ہیں وہ 5 گنوائے ہیں۔ اور 5 نام گنوانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اور کوئی نام نہیں ہے، اور بھی نام ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام قرآن کریم میں صفاتی نقل فرمائے ہیں، جیسے کہ بشیر، نذیر، رحمت للعالمین۔ تو ان 5 ناموں کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کے علاوہ کوئی اور نام نہیں ہو سکتے۔ ان 5 ناموں میں کون تھے؟ ایک محمد، ایک احمد، اور فرمایا وَأَنَا الْمَاحِي، میں مٹانے والا ہوں، یعنی اللہ تبارک و تعالی میری وجہ سے کفر کو مٹائیں گے۔ وَأَنَا الْحَاشِرُ، کہ اللہ تبارک و تعالی میرے قدموں پر انسانوں کو اٹھائیں گے کل قیامت کے دن، ان کی جو بعثت ہوگی۔ وَأَنَا الْعَاقِبُ، یعنی سب سے آخر میں نبی جو آنے والے ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام مبارک کے بہت سے خصائص اور فضائل ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام مبارک کے خصائص و فضائل پر کئی کتابیں لکھی گئی ہیں۔ آپ کے نام سے علماء نے نہ جانے کیا کچھ نکالا ہے، بہت زیادہ تفصیلات ہیں کہ میم سے کیا نکلتا ہے۔ اگر علم الاعداد کے اعتبار سے دیکھا جائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے 313 نکلتا ہے، اور 313 رسول آئے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری تھے، تو اس لیے ان کا نام محمد ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام مبارک سے انسانی جسم کو اس کی تعین کی گئی ہے کہ میم سے انسان کا فلاں حصہ مراد ہے، میم یا سے فلاں حصہ مراد ہے، ہا سے فلاں حصہ مراد ہے، دال سے فلاں حصہ مراد ہے۔ اور علماء یہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نام ہے یہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نام سے نکالا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کا نام محمود ہے، تو اللہ تبارک و تعالی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے نام سے نام دے دیا محمد۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنا نام بلند کیا، اور اسی طرح وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر بھی بلند کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالی کے عرش پر جس طرح لا الہ الا اللہ لکھا ہوا ہے، وہیں پر محمد الرسول اللہ بھی لکھا ہوا ہے۔ ہم نماز کے اندر اللہ تبارک و تعالی کی توحید کی گواہی دیتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بھی لیتے ہیں، اشہد ان محمد عبدہ ورسولہ۔ اور درود شریف پڑھتے ہیں نماز والا، اس میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی نام محمد بولا جاتا ہے۔ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام، پوری انسانیت ان کی مخلوق ہے، لیکن کل قیامت کے دن ہر انسان کو اس کے اصل نام سے پکارا جائے گا، لیکن حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے پکارا جائے گا، ان کی کنیت سے پکارا جائے گا ابو محمد۔ حضرت آدم علیہ السلام کی کنیت کل قیامت کے دن جو ہوگی وہ ابو محمد ہوگی، یعنی حضرت آدم علیہ السلام کی حقیقی نسل اور سب سے اہم ترین نسل، کیونکہ انسان جو اپنی کنیت رکھتا ہے سب سے افضل اپنے بیٹے کے اعتبار سے رکھتا ہے، تو اس لیے حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کو کل قیامت کے دن ابو محمد کی کنیت سے پکارا جائے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی برکت سے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی برکات میں سے ایک یہ بات بھی نقل کی گئی ہے کہ حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام کے لیے جو جنات مسخر کیے گئے تھے، وہ جنات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے مسخر کیے گئے تھے، محمد سے مسخر کیے گئے تھے۔ حضرت سیدنا نوح علیہ السلام کی جو کشتی چلی تھی وہ محمد کے نام سے چلی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام مبارک سے چلی تھی۔ تو دنیا میں جتنی بڑی بڑی خیریں آئی ہیں وہ اللہ تبارک و تعالی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی برکت سے امت کو نصیب فرمائی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نام کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کو جوڑ دیا۔ آپ کے نام مبارک کی اور بہت سی خصوصیات، فضائل اور برکات لکھی گئی ہیں، لیکن ہمارے پاس چونکہ وقت مختصر ہے تو اس لیے اسی بات پر، انہی چیزوں پر اکتفا کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام محمد کے کتنے خصائص و فضائل تھے۔ اور تیسری چیز آج کی ہماری اس نشست کا موضوع وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رضاعت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پہلے آپ کی والدہ محترمہ حضرت سیدہ آمنہ نے دودھ پلایا، اور اس کے چند دن بعد ابو لہب جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، ان کی ایک باندی تھی سویبہ نام کی، تو اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا۔ ابو لہب یہ اسلام میں داخل نہیں ہوئے، اور نہ صرف اسلام میں داخل نہیں ہوئے بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے دشمنوں میں بن گئے، سخت ترین دشمنوں میں سے تھے۔ اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تھی اس وقت
ابو لہب کو جب پتہ چلا تو اس نے اپنی انگلی کے اشارے سے سویبیہ کو آزاد کیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی تکلیف پہنچائی کہ قرآن کریم کی ایک سورت نازل ہو گئی، تبت یدا ابی لہب، اور کسی نے اس کے مرنے کے بعد خواب میں دیکھا اور کہا کہ کیا آپ کے ساتھ معاملہ ہوا؟ کہا کہ مرنے کے بعد میں نے کوئی خیر بھی نہیں دیکھی، صرف وہ خیر دیکھی تھی کہ جو میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے وقت اپنی باندھی کو جس انگلی کے اشارے سے آزاد کیا تھا اس قدر مجھے پانی مل جاتا ہے، اس کے علاوہ کوئی خیر نہیں دیکھی۔ حضرت سویبیہ رضی اللہ تعالی عنہ، بعض علماء نے انہیں صحابیہ میں شامل کیا ہے اور اکثر اہل سیر ان کے متعلق خاموش ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا بہت زیادہ اکرام کیا کرتے تھے، حتیٰ کہ ہجرت کے بعد ان کا باقاعدہ پتہ کروایا کرتے تھے، ان کی نسل کا پتہ کروایا کرتے تھے، ان کے لیے چیزیں بھیجا کرتے تھے، اور انہی نے حضرت سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دودھ پلایا تھا، اور انہی نے ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دودھ پلایا تھا، ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو شوہر تھے۔ تو اس حساب سے حضرت سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رضائی بھائی، حضرت سیدنا ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رضائی بھائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دودھ پلانے والی جو خواتین ہیں، تو سیرت کی کتابوں میں 10 خواتین کے نام بتائے گئے ہیں، لیکن ان میں سے جو 3 ہیں یہ کافی مشہور، معروف اور صحیح روایات سے ثابت ہیں۔ باقی بھی روایات ہیں لیکن ان میں ایسا نہیں ہے کہ باقاعدہ ان کے ساتھ اہتمام سے دودھ پیا ہو، ان کے متعلق کوئی زیادہ واضح روایات نہیں، البتہ ان کے نام موجود ہیں، ان میں اختلاف بھی ہے، بعض علماء اس کا اثبات کرتے ہیں، بعض علماء ان کی نفی کرتے ہیں، لیکن 3 لوگوں پر اتفاق ہے، حضرت آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سویبیہ اور حضرت حلیمہ سعدیہ۔ عرب کا ایک معمول تھا، دستور تھا کہ وہ اپنے شیرخوار بچوں کو، دودھ پینے والے بچوں کو دیہاتی علاقوں میں بھیج دیا کرتے تھے، اور وہاں پر دائیاں ہوتی تھی، دودھ پلانے والی ہوتی تھی، وہ ان کا دیکھ بھال کرتی تھی، اور وہاں کیونکہ دیہاتی ماحول جو ہوتا ہے وہ آلودگی کے اعتبار سے بہت پاک ہوتا ہے، صاف ہوتا ہے، اور وہاں کی جو زبان ہوتی ہے وہ مادری زبان بہت فصاحت اور بلاغت کے ساتھ بولی جاتی ہے۔ شہروں کے اندر تو مختلف طرح کے لوگ رہتے ہیں، تو ان میں ہر زمانے کے بعد زبان کے اندر کوئی نہ کوئی تبدیلی آ جاتی ہے، لیکن دیہاتوں کے اندر ایسا نہیں ہوتا۔ تو عربوں کے یہاں یہ معمول تھا کہ وہ اپنے شیرخوار بچوں کو، دودھ پینے والے بچوں کو دیہات میں بھیج دیا کرتے تھے، اور ہر سال ایک خاص موسم میں دیہاتی خواتین جو دودھ پلانے والی ہوتی تھی، جن کے بچے ہوتے تھے اور ان کا دودھ آ رہا ہوتا تھا، تو وہ باقاعدہ ایک ٹیم بنا کر مکہ مکرمہ میں آتی تھی، اور وہاں وہ جو بچے ہوتے تھے جو مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے ہوتے تھے وہ ان میں لے لیتے تھے، اور پھر ان میں حق الخدمت طے ہوتی تھی، کتنی حق الخدمت ہوگی، یہ ہوگی وہ ہوگی، اور پھر وہ ان کو لے جایا کرتے تھے۔ تو مشہور واقعہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضاعت کا، حضرت حلیمہ سعدیہ کا، کہ وہ تشریف لائیں بنو سعد کی تھی، اور فرماتی ہیں کہ جب میں آ رہی تھی تو میں اتنی کمزور تھی کہ میرے پستان سے دودھ نہیں رستا تھا، ہمارے پاس کھانے کو کچھ نہیں تھا خوراک کی کمی کی وجہ سے، اور ہمارے پاس جو سواری تھی وہ بالکل لاغر تھی، وہ چل ہی نہیں پا رہی تھی، اور یہ آئے یہاں پر ارادہ تو یہی تھا کہ کوئی امیر بچہ مل جائے گا تو ساتھ ساتھ اسے دودھ پلاتے رہیں گے تو کچھ ملے گا تو فراوانی ہو جائے گی۔ تو بہت سی خواتین آئیں، بنو سعد کی اور دیگر ارد گرد کے قبائل کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کیا گیا، لیکن جب وہ لوگ یہ سنتے کہ ان کے والد کا انتقال ہو چکا ہے، یہ تو یتیم ہے، تو کوئی لیتا نہیں تھا، اس خوف سے کہ بھئی انہیں ہم دودھ تو پلائیں گے لیکن ہمیں حق الخدمت کیا ملے گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس لائے گئے، انہوں نے شروع میں منع کر دیا، بعد میں جب جانے کا وقت آیا ان کے پاس کچھ نہیں تھا تو انہیں بڑا گراں گزرا، انہوں نے اپنے شوہر سے کہا کہ میرے دل میں پکا عزم ہے کہ اس بچے کو لے لینا چاہیے، تو انہوں نے بھی کہا کہ امید ہے اس سے برکت ہو جائے گی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے خیر ہوگی، آپ اس کو لے لو۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے لے لیا، اور فرماتی ہیں جیسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لیا تو میرے جسم کے اندر خود تبدیلی آنا شروع ہو گئی، کہ جہاں جن پستانوں سے دودھ نہیں رستا تھا تو پیٹ اتنا زیادہ دودھ آ رہا ہے کہ میرا جو بچہ تھا رضاعت والا وہ بھی پیٹ بھر کر پی رہا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی پیٹ بھر کر پی رہے ہیں۔ ہم جس سواری پر آئے تھے، جو سواری لاغر تھی، چل نہیں پا رہی تھی، اور واپسی میں سب سے آگے تھی، اور ارد گرد والے سب لوگ ہم سے پوچھ رہے تھے کہ کیا یہ وہی سواری ہے جو
پہلے آتے ہوئے آپ کے پاس تھی اور چل نہیں پا رہی تھی، سب سے پیچھے تھی، دھکے لگانے پڑ رہے تھے، تو انہوں نے کہا کہ جی ہاں یہ بالکل وہی سواری ہے۔ اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گھر لے کر گئے تو حضرت سیدہ حلیمہ سعدیہ کہ گھر میں تو گویا کہ عید ہو گئی، فراوانی ہی فراوانی ہو گئی، کہ آپ کی بکریاں جب جاتی تھی تو خوب چر کر آتی تھی، ان کے تھن جو ہوتے تھے وہ بھرے ہوئے ہوتے تھے۔ جب دیگر لوگ انہوں نے دیکھا کہ اس کی بکریاں، حلیمہ سعدیہ کی جو بکریاں ہیں وہ تھنے ہوئے بھرے ہوئے تھنوں کے ساتھ آتی ہیں اور ہماری جو بکریاں یہ خالی آ جاتی ہیں، تو انہوں نے کہا کہ وہاں پر بکریاں چراؤ جہاں پر ان کی بکریاں چرتی ہیں۔ انہوں نے اپنی بکریاں ان کے پاس بھیجی، لیکن اس کے باوجود پیٹ بھری ہوئی، تھن بھرے ہوئے حضرت حلیمہ سعدیہ کی بکریاں ہوتی تھی، ان کی نہیں ہوتی تھی۔ تو بہت بابرکت وقت گزرا حضرت سیدہ حلیمہ سعدیہ کا اور ان کے شوہر کا اور ان کے بیٹے کا، گھر میں فراوانی ہو گئی، وہ ان کی اس بچے کی برکت کے بہت زیادہ قائل ہو گئے۔ تو 2 سال تک حضرت سیدہ حلیمہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا، اور اس کے بعد واپس لے گئے حضرت سیدہ آمنہ کے پاس اور انہیں جا کر دیا، لیکن دل نہیں مانا کہ انہیں چھوڑیں۔ ان سے دوبارہ اجازت طلب کی کہ کچھ عرصے کے لیے یہ بچہ مجھے دے دیں، میں اس کی پرورش کر رہی ہوں، اس کی جدائی برداشت نہیں کر سکتی۔ حضرت سیدہ آمنہ خود جدائی میں تھی، دینا نہیں چاہتی تھی، لیکن ان کا حق تھا، انہوں نے دودھ پلایا تھا، ان کی پرورش کی تھی، تو اصرار کی وجہ سے حضرت سیدہ آمنہ نے انہیں واپس بھیج دیا۔ اور وہاں پر پھر کچھ عرصے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا شق صدر والا واقعہ رونما ہوا۔ شق صدر کے متعلق جو تفصیلات ہیں وہ انشاءاللہ اگلے درس کے اندر آئیں گے۔ تو اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو رضاعت ہے یہ 3 خواتین نے باقاعدہ طور پر کی ہے، اور باقی خواتین بھی ہیں۔ ایک روایت کے اندر ہے کہ 3 خواتین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ 3 خواتین تھی، انہوں نے اپنے پستان پیش کیے تو ایک ایک لب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب سے بھرا تھا، تو وہ بھی ساری کی ساری آپ کی رضائی مائیں کہلائیں۔ تو 10 رضائی مائیں کہلائی گئی ہیں، لیکن ان میں جو 3 ہیں وہ سب سے زیادہ محقق ہیں، جنہوں نے زیادہ دودھ پلایا ہے۔ اور چوتھا آج کی نشست کا جو ہمارا موضوع ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حضانت اور کفالت والا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دیکھ بھال۔ ابتدائی زمانے میں وہ حضرت آمنہ کے پاس تھے، پھر حلیمہ سعدیہ کے پاس آ گئے، یہاں سے واپس گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 6 سال کی عمر میں تھے کہ آپ کی والدہ محترمہ کا انتقال ہو گیا۔ اس کے بعد آپ اپنے دادا عبد المطلب کی پرورش میں آ گئے۔ آپ تو پہلے بھی انہیں بہت زیادہ لاڈ میں رکھتے تھے، بہت زیادہ محبت کے ساتھ رکھتے تھے۔ عبد المطلب کا ایک گویا کے تخت تھا، جب وہ مجلس میں بیٹھا کرتے تھے سارے لوگ ارد گرد بیٹھتے تھے، اور جناب عبد المطلب اس پر بیٹھتے تھے کیونکہ سردار تھے، اور وہاں پر کسی کی ہمت نہیں ہوتی وہاں جا کر کوئی بیٹھے، کوئی بچہ جا کر بیٹھے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں جا کر بیٹھ جایا کرتے تھے، اور عرب کے لوگ منع کرتے تھے تو جناب عبد المطلب کہتے تھے نہیں، اس کی بڑی شان ہے میرے اس پوتے کی، اس کو منع نہ کرو، وہاں جا کر بیٹھ جایا کرتے تھے۔ تو بہت اچھے سے پرورش کی۔ 8 سال کی عمر تھی جناب عبد المطلب کا انتقال ہو گیا۔ علماء نے لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یتیمی کی زندگی گزاری ہے کہ ولادت سے پہلے ہی ابھی چند ماہ کا حمل تھا کہ والد محترم کا انتقال ہو گیا، ان کا وصال ہو گیا، پھر کم عمری کے اندر والدہ کا انتقال ہو گیا، پرورش کرنے والے دادا کا انتقال ہو گیا، اس لیے کہ تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر امت میں سے کسی کا زیادہ احسان نہ رہے، اور امت کو پتہ چل سکے کہ اتنی مشکلات کے ساتھ ان کے نبی نے زندگی گزاری، وہ ان کے لیے نمونہ بن سکیں۔ جو جن کے والدین حیات ہیں اللہ تعالیٰ ان کی زندگیوں میں برکت نصیب فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے نمونہ ہی ہیں، لیکن جو اپنی پدری اور ماں کی شفقت سے محروم ہیں ان کے دل میں ایک گناہ محرومیت آ سکتی ہے، جس طرح بعض لوگ جب ان کے والدین کا انتقال ہو جاتا ہے یا ان کے بڑوں کا انتقال ہو جاتا ہے تو بہت واویلا کرتے ہیں، تو ان کو تسلی کے لیے یہی بات کافی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتیم تھے، اور اللہ تبارک و تعالی نے سورۃ الضحیٰ کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یتیم ہونے کو بیان کیا۔ اس کے بعد جناب ابو طالب کی آپ کفالت میں آ گئے، انہوں نے بہت اچھے سے آپ کی دیکھ بھال کی، آپ کو مختلف تجارتی اسفار میں بھی ساتھ لے کر گئے، شام کی طرف بھی لے کر گئے، اور وہاں پر مکہ مکرمہ میں بھی آپ کی دیکھ بھال کی،
آپ کی شادی کروائی، اور جب بعثت ہو گئی، بعثت کے بعد اگرچہ جناب ابو طالب بظاہر اسلام میں داخل نہیں ہوئے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت، حفاظت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت آپ نے ہمیشہ باقی رکھی اور اپنی زندگی کے آخری وقت تک باقی رکھی۔ قریش کے سرداران کئی مرتبہ آپ کے پاس آئے اور کہا کہ آپ اپنے بھتیجے کو سمجھائیں، تو آپ نے کہا کہ میرے بیٹے، میرے جو بھتیجے ہیں یہ اپنی جگہ بالکل درست ہیں، ان کو تکلیف اور آنچ نہیں آنے دی۔ تو آپ کے جو اگلی زندگی ہے، جو شام کی طرف آپ نے اسفار وغیرہ کیے تھے جناب ابو طالب کے ساتھ، اسی طرح جو شق صدر کے واقعات ہوئے تھے، وہ واقعات انشاءاللہ اگلے درس کے اندر۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے فیض حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، ہماری زندگیوں کو سنوار دیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر، سنتوں پر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے محبت میں زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔